میں پاکستان میں موجود تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باتیں کرتے کرتے پھر وہ الگ صوبے کی باتیں بھی کہ اگر یہ نہیں کیا گیا, بلدیاتی اداروں کو پاور نہیں دیے گئے تو الگ صوبہ ناگزیر ہے. وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح تقسیم کی, نفرت کی باتیں, کیونکہ اس صوبے کے لوگ سندھ کی تقسیم کو بڑا سینسیٹیو لیتے ہیں, تو آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. یہ جب بھی ایم کیو ایم دیکھتی ہے نا کہ وہ سمجھتے کہ یہ ان کا آکسیجن ہے, کبھی ایم کیو ایم شروع ہو جاتی ہے, پھر جو کبھی ماضی کی حقیقی تھی وہ شروع بیٹھ کے چونچلے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی, سندھ کی تقسیم مشکل نہیں, ناممکن ہے. سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. سندھ کی ہسٹری سب سے پرانی ہے. پاکستان کو بنانے کی پہلی قرارداد صوبہ سندھ کی اسمبلی نے دی. تو یہ مطلب یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے میری نظر میں. یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ چاہتے پتہ کیا ہے کہ وہ ایسی بات کریں, میں کوئی جذباتی جواب دوں, اس میں پھر ان کی کوئی جو مردہ سیاست وہ جاگ جائے. میں اس لیے کہتا ہوں ان کو ایم کیو ایم کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو, دوسری کان سے نکال دو, لیکن صوبے کی بات میں وی آر ویری مچ سینسیٹیو. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کر سکے. اکرم کے پاس جو ہے شاہ جی صاحب, جس کانسٹیٹیوشن کوڈ کی آپ تعریف کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے جس کا سی او ڈی میں ذکر ہے؟ کیا شہید بے نظیر بھٹو نے جب سی او ڈی پر دستخط کیے تھے, جس کانسٹیٹیوشن کوڈ کی وہ تعریف کر رہے تھے, کہ اس میں یہی تھا کہ اس کا پہلا چیف جسٹس جو ہے نا وہ وزیر اعظم تعینات کرے گا؟ کیا وہی کانسٹیٹیوشن کوڈ ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ذکر کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات لے کر کانسٹیٹیوشن کوڈ کو دیے جائیں گے, یہ وہی؟ اچھا جی, میں آپ کو بتا دوں, ایک تو ہم لوگ جو ہے نا تقریر سن کے جذباتی بہت جلدی ہو جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں کیا چیز غلط ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ کی کوڈ بن رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کوڈ, جس میں ہر صوبے کو برابری کی بنیاد پر ان کی نمائندگی مل رہی ہے. جو سینٹ آف پاکستان ہے, سینٹ آف پاکستان میں ہم دیکھا کہ برابری کی بنیاد پہ تمام صوبوں کا حصہ ہے. اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کوڈ میں برابری کی بنیاد پر پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں. اور وزیر اعظم کیا ہوتا ہے کہ آپ بولتے وزیر اعظم کی تعیناتی, بھائی جان وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. آپ کی پوری بیوروکریسی کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تعیناتیاں کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے. اور وہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے, جس کو عوام کی پذیرائی ہوتی ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی مطلب میں زیادہ اس میں جانا چاہوں گا کہ کچھ دوست ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے جی, ہر ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے. مادر پدر آزاد کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک مطلب آپ کو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کبھی کسی جوڈیشل ایکسپنسز کی بات ہوئی تھی, شاید افتخار چودھری صاحب کے دور میں انہوں نے منع کر دیا, ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے آڈٹ نہیں کرائیں گے. بھائی کیوں نہیں کراؤ گے یار؟ سرکار کے پیسوں سے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, مجھے آپ ہم آڈٹ نہیں کرائیں گے, کیوں بھائی؟ دیر از نو ہولی کاؤ. تو جو نظام سب کے لیے ہوگا وہی نظام ان کے لیے بھی ہوگا. جی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے تھے کہ جو اس وقت ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, آج کل وہ بھی وفاقی وزیر ہیں. تو آپ مصطفیٰ کمال اب کیونکہ ان کی جماعت کے سربراہ راہ کے ایجنٹ ہیں, تو ان کے نظریے کو ان دونوں وفاقی وزیر جو ایک الزام لگاتے تھے کہ وہ راہ کے ایجنٹ ہیں, تو کیا راہ کے ایجنٹوں کو وفاقی کابینہ میں موقع مل جاتا ہے؟ دیکھیے وہ ایم کیو ایم کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اس پہ شاہ صاحب زیادہ بہتر تبصرہ کریں گے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ جناب کہ میرے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ ذرا مصطفیٰ کمال صاحب نے بھلے کہہ دیا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے اس وقت ان کے وہ ہوں گے جو بھی گریوینسز ہوں گے, مجھے نہیں پتا تھی کہ وہ ایجنٹ تھے. میں وہ دہراؤں گا بھی نہیں. ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی منسٹر کے لیے ایسی چیز, فیڈرل منسٹر کے لیے بھی ہم لوگ بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے نا اس کو میری دیکھی عادت کہ ان کو بالکل وہ بس پرواہ نہیں ہے, اس کو گالی دے دو, اس کو دے دو, اس کے لیے برا برا بول دو, یہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر دیں. نہیں, ہم نے ایسی بات نہیں کرتے, اللہ نہ کرے. میں سمجھتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے بھی احترام ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی احترام ہے, اور میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ہم بیانوں میں احتیاط کریں. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, سندھ ہم سب کا صوبہ ہے. سندھ نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے,
نفرت انگیز باتیں, تعصب انگیز باتیں نہ کریں. آپ کے ملک میں اور ویسے ہی بہت سارے آپ کے پاس اس وقت بارڈرز پہ ادھر ادھر ٹینشنز چل رہے ہیں. اس وقت ہم اچھی اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, ہم سب کو ایک کرنے کی باتیں کریں. ڈیوائڈ اور تقسیم کی پالیٹکس الطاف حسین نے بھی کی. آج آپ نے دیکھا الطاف حسین کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کے جو فالوورز ہیں الطاف حسین کے, آج بھی وہ اگر الطاف حسین کی پالیٹکس کرنا چاہیں گے اور صوبوں کو توڑنے کی بات کریں گے, یہ فضول باتیں ہیں, اس کو ان کی کوئی حیثیت یا کوئی وہ نہیں ہے. منظر اس کے بعد کامران شجیل احمد صاحب, اگر آپ کی حکومت آئی تو بدیال صاحب, افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں گے؟ کیا آپ سے سوال ہے؟ اور شاہ صاحب آپ سے درخواست ہے ایک انڈر بائی پاس کریم آباد کا وہ جلدی مکمل کروا دیں, اور 380 سے گرومندر جانے اور آنے والی سڑک لاکھوں لوگ گزرتے ہوا بنوا دیں. اچھا جی, آپ پہلے انڈر پاس بتائیں گے. انڈر پاس پہ کل بھی ہم گئے, اس کو بہت ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور جلدی بنے گی. باقی اس سے لوگوں کو تکلیف ہے, ان سے معذرت بھی کرتے ہیں, لیکن کل بھی ہم لوگ گئے, میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. بہت جلد آپ کو انڈر پاس بھی بنا دیں گے اور وہ روڈ بھی انشاءاللہ شروع. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی نا کہ جی مقدمات کے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے اس ملک میں, اور کہ اگر کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی کرے, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے, تو اس کو اس کا جو بھی اس کا ڈپارٹمنٹ ایکشن لینا وہ ضرور لے. اگر میری بات چھوڑیں, اگر کہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ افتخار چودھری نے غلط کیا, جوڈیشل ایکٹیویزم کیا, افتخار چودھری کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, ان کے ریکروٹنگ کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچایا, پھر آپ کی سفارتکاری کام میں آئی, ورنہ آپ کا دیوالا نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کی. پھر ثاقب نثار جیسے لوگوں نے, جنہوں نے ایک اعلی کار بن گئے, ایک یونٹ انچارج بن کے کام کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ثاقب نثار, اس سے میں لفظ اور کیا بولوں اس کو, اور جس طریقے سے اس نے مطلب اپنے مخالفوں کو چن چن کے ریڈیکیول کیا, ان کے خلاف ایک کیمپینیں چلائیں, اور پھر جو اس الیکشن میں جس طرح دھاندلیاں ہوئی اور اس میں ثاقب نثار جو ہے وہ شریک جرم تھا, تو اس طرح کے لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. کامران صاحب اس بار کل دورہ کیا, آپ نے بتایا چیف منسٹر صاحب نے, صوبائی وزراء نے, دیکھتے ہیں کہ شارع بھٹو پر ڈیلے کیوں ہوا ہے, کہ آپ کو پتہ چلا کیونکہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی سندھ گورنمنٹ نے. اس کے علاوہ یہ جو کریم آباد والا پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہوا تھا اور 4.25 ارب پہ پہنچ گیا ہے. تو کیا اس پر بھی کوئی چیف منسٹر نے کوئی بات کہی ہے, اور شارع بھٹو دونوں کا بتائیے. جی, شارع بھٹو ڈیلے اس وجہ سے ہوا, آپ کے علم میں ہے کہ جب بارشیں آئی تھیں تو جو ایک حصہ بن رہا تھا اس کو تھوڑا نقصان پہنچا تھا, تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم انہوں نے مانگا ہے, لیکن بہت تیزی سے کام جاری ہے. اور اس کو کہا ہم نے کل بھی کہ اس کو 24/7 کریں, اور وہ جو شفٹیں ہیں ان کو بڑھائیں تاکہ جلد کام ہو سکے. کریم آباد والے انڈر پاس کا ایشو ضرور, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اتنی اس کی زیادہ لاگت نہیں بڑھی, لیکن یوٹیلیٹیز کی وجہ سے اس میں ڈیلے بھی ہوا ہے اور اس میں زیادہ اخراجات بھی ہوئے ہیں. اب بھی جو ڈیلے تھا وہ کہ الیکٹرک اور سوئی گیس والوں کی طرف سے تھا, جس کے ان سے بات بھی ہوئی ہے, اور اب وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ کامیاب. ارباب ٹینڈو صاحب, شکیل صاحب, عظما بخاری نے آپ پر تنقید کی اور اس بات کو آپ اتنا آگے لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگنے کی تب چھوڑے نہیں. عظما بخاری تو بند ہو گئی. اب یہ کہ وہی تنقید آپ پر مصطفیٰ کمال کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال آپ کی وحدت کی بات بھی کر رہا ہے, وزیر اعظم کراچی میں بھی ہے. آپ وزیر اعظم کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے وفاقی وزیر کو سمجھائیں؟ ادھر تو آپ بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے, ادھر خاموشی نرمی کیا ہے؟ ابھی تجزیہ تھا, پتہ نہیں یہ سوال تھا کہ میں آغاز کر لوں. میرے بھائی ایشو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا, ہم نے نرم لہجہ رکھا ہوا ہے تنقید کے باوجود بھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اگر ایم کیو ایم کی پالیٹکس اس کی ہے ہی, مطلب وہ ہمیں تھوڑا بہت وہ بھی آتا ہے, سافٹ کارنر بھی ہے کہ جی ان کی پالیٹکس جس پوزیشن میں ہے, ہم چاہتے ہیں وہ گرو کریں, لیکن اس طرح گرو نہ کریں, غلط بات کر کے گرو نہ کریں, نفرت انگیز بات کر کے گرو نہ کریں, لسانیت کی بات کر کے لوگوں کو اشتعال انگیزیں دے کر گرو نہ کریں, اچھے کام کر کے گرو کریں. آپ نے اگر کسی کو بیٹ کرنا ہے تو آپ اخلاق کی مار دیں, آپ اتنے اچھے کام کریں, اتنی اچھی چیزیں کریں. اب آپ کے بعد 2-4 منسٹریز ہیں, آپ ہر وقت اقتدار میں رہے ہیں. عمران خان کے دور میں جب بلدیاتی نظام کس طرح چل رہا تھا پورے پاکستان میں, تب بھی آپ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں پارٹنر.
پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی ہر دور میں ایم کیو اقتدار میں رہی ہے. مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مچھلی پانی کے سوا رہ نہیں سکتی, تو ایم کیو اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو ہر دور میں وہ اقتدار میں رہیں, ابھی بھی وہ اقتدار میں ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ساری کیڑے نکالنا چاہیں اور آپ اس طرح کی پالیٹکس کریں کہ کسی نہ کسی کو آپ نے نشانہ بنانا ہے. کم اپ ود دا پازیٹیو اپروچ اینڈ پازیٹیو پالیٹکس. قاضی صاحب, آپ 27 امینڈمنٹ پہ جو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے, لیکن وفاقی وزراء اب تو 28 امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں صوبوں کی بات ہو رہی ہے. جو چیزیں وہاں رہ گئی تھی 27 میں اب وہ 28 میں رکھے. تو سندھ گورنمنٹ کا کیا موقف ہے کہ 18 امینڈمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا موقف وہ ہے جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے بھی کہہ چکے ہیں, اور وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس 27ویں امینڈمنٹ کی جو بحث کی شروعات ہوئی, اور پھر آپ نے ان کی میٹنگ کے بعد چیئرمین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا وفد آیا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, اور یہ نکات 1 2 3 4 5 6 جتنے نکات تھے انہوں نے پورے A to Z جتنی ساری چیزیں انہوں نے پوسٹ کی, اپنے سماجی ویب سائٹ کی اس پہ پوسٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مجھ سے مطالبات ہو رہے ہیں, یہ ہم سے اس پہ تعاون مانگا جا رہا ہے. پھر انہوں نے جیسے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو کرنا چاہیے, ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی, ایک نقطے پہ وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے. پھر جس چیز پہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ایک کنسنسس ہوا, اس کنسنسس کے بعد انہوں نے کہا جی ان 2-3 چیزوں پہ کنسنسس ہو گیا, باقی چیزوں پہ ہمارا کنسنسس نہیں ہوا ہے. تو اب آپ اگر کوئی وفاقی وزیر کے, میں وفاقی وزیر کی بات نہیں سنوں گا, میں اپنے چیئرمین کی بات سنوں گا. جب میں 28 کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کوئی وفاقی وزیر کہہ رہا اگر آ رہی ہوگی تو وہی پروسیجر انہوں نے کرنا ہوگا. کوئی بھی امینڈمنٹ لے کے آنی ہے تو انہوں نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے بات چیت کرنی ہوگی. اس کے بعد وہی وہ انہوں نے پروسیجر کرنا ہوگا. وہ اپنی ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی چیز, وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں, وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ یہ خود ہی فیصلے کر لیں. اگر ہماری لیڈرشپ خود فیصلے کر کے بھی کر لیتی تو کوئی ممبر نیشنل اسمبلی یا کوئی سینیٹر جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کرتا. لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک پارٹی کی مجلس عامہ کو جو ہے انہوں نے ایک فوقیت دی ہے, اور اسی کے ذریعے اپنے فیصلے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. آخری کوشچن کر دیں. وہ کچھ دن قبل جو ہے وفاقی وزارت سے خزانہ نے ملتوی کر دیا ہے, کیا وہ جواب بتائیے؟ مجھے نہیں پتا اس کا جی. جب ہو گیا وکیل بھی ایک سندھ میں نکلے ہوئے, وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے اور سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم. دیکھیں مفروضوں پہ بات نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے, اور وکیلوں کے لیے بھی ہمیں احترام ہے, ہر برادری کے لیے احترام ہے. برائے مہربانی جب چیزیں آئیں تب اس پہ کوئی بات کریں. تھینک یو ویری مچ. جی جمالی صاحب کون